نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایتی واجب الاحترام صد لائق تکریم و تاثیر معزز حاضرین کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ خدا نے مرتبہ بالا کیا صدیق اکبر کا، خدا نے مرتبہ بالا کیا صدیق اکبر کا، کلام اللہ نے خطبہ پڑھا صدیق اکبر کا، کہا روح الامین نے حاضر دربار شہ ہو کر، کہا روح الامین نے حاضر دربار شہ ہو کر، کہ صحابہ میں ہے عالی مرتبہ صدیق اکبر کا، کہا ثانی اثنین ان کو خدا نے، کہا ثانی اثنین ان کو خدا نے، کہا صدیق ہے ان کو مصطفیٰ نے، محمد ہے شاہکار رب جلی کا، محمد کا شاہکار صدیق اکبر ہے۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کے لیے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا کی کہ اے اللہ قیامت والے دن ابو بکر کو میرا ساتھی بنا دے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، فرمایا بے شک آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ کون صدیق اکبر؟ جن کے لیے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا بھی کی۔ اور کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ واقف اسرار مصطفیٰ صدیق، حاصل افکار مصطفیٰ صدیق، حامل انوار مصطفیٰ صدیق، کشتہ دیدار مصطفیٰ صدیق، نگہت گلزار مصطفیٰ صدیق، ساکن مزار مصطفیٰ صدیق، افضل البشر بعد الانبیاء صدیق۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ مشفق بھی ہیں، آپ شفیق بھی ہیں، آپ احسن بھی ہیں، آپ خلیق بھی ہیں، آپ رہبر بھی ہیں، آپ عتیق بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں، آپ صدیق بھی ہیں۔ اس لیے فرمایا خدا نے مرتبہ بالا کیا صدیق اکبر کا، خدا نے مرتبہ بالا کیا صدیق اکبر کا، کلام اللہ نے خطبہ پڑھا صدیق اکبر کا، کہا روح الامین نے حاضر دربار شہ ہو کر، کہ صحابہ میں ہے عالی مرتبہ صدیق اکبر کا۔ کون صدیق اکبر؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت یہی کوشش رہتی تھی کہ کسی نہ کسی معاملے میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں۔ ایک دن امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا، اور اس دن اتفاقاً میرے پاس مال بھی بہت زیادہ تھا۔ میں جلدی سے گھر گیا اور جاتے ہوئے راستے میں یہ خیال کرتا جاتا ہوں کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور کے قدموں میں پیش کر دیا۔ اسی دوران اسی آسنا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق سے پوچھا، عمر کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا مال لے آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو سرور کائنات علیہ التحیۃ والثناء نے فرمایا، صدیق تم کیا لائے ہو؟ عرض کیا، اے کملی والے آقا گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ان کے لیے آپ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اس لیے فرمایا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔